أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کوئی اچھی بات سنیں، بتا سکیں، جہاں وہ غلط ہیں بڑے پیار سے ادب کے ساتھ ان کی اس بات کی تصحیح کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ جب زچگی کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام ایک خشک کھجور کے تنے کے پاس چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت آسان کیا تو فرشتے نے آواز دی کہ تیرے قریب ہی پانی کا چشمہ ہے، اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گر جائیں گی۔ اور آخر میں چپ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کی باتوں کا جواب خود نہ دیں بلکہ بچہ خود دے گا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر 27۔ فَآتَتْ بِهِ، پھر وہ لے کر آئی اس کو، قومہا، اپنی قوم کے پاس، تحملو، اسے اٹھائے ہوئے، قالو یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم، لقد جیتی، بے شک بلا شبہ یقیناً تو نے کیا ہے، شیئن فریہ، کام بہت برا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بچے کی ولادت سے فارغ کیا اور نہر کے پانی یا چشمے کے پانی اور کھجور سے تقویت پا کر اپنی قوم کے پاس انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ لمحہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سب سے کڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے سامنے آئیں۔ انہوں نے کسی سے دیکھیں چھپنے یا بھاگنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ انہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پہلے ہی صبر کرنے اور جواب نہ دینے کا حکم دے رکھا تھا۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہیں تو اسے دیکھ کر قوم کے لوگ جو ہیں وہ تو حیران ہوئے۔ انہوں نے بے حد غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے مریم، یہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک ایک شادی شدہ پاک دامن خاتون کا اس طرح بچہ لے کر آنا انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس لیے انہوں نے فوراً بدگمانی کی اور سخت الفاظ استعمال کیے۔ لفظ فریہ کا استعمال جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے خیال میں حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا کام کیا ہے جو نہایت سنگین ہے، حیران کن ہے اور معاشرتی اعتبار سے ناقابل تصور ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی نا کہ سب کچھ تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ لوگوں کے اعتبار سے اور انسانی عقل کے لیے یہ سب حیران کن تھا۔ قوم کا یہ تبصرہ تنزیہ تھا، الزام تھا ان پہ، گویا وہ کہہ رہی ہوں کہ تم جیسی نیک گھرانے کی عورت سے یہ گناہ کیسے سرزد ہوا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی چپ کا روزہ رکھنے کا حکم تو دے دیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس لیے تھا کہ اصل جواب حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے نہیں بلکہ خود نومولود بچے کی زبان سے معجزانہ طور پر دلوایا جائے۔ غور کریں تو یہ سب حضرت مریم علیہ السلام کے صبر اور ایمان کا امتحان تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سب کچھ برداشت کیا، خواہ دنیا کچھ بھی کہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 28 اور 29 پڑھتے ہیں۔ یا اختو ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کی، نہیں تھا تیرا باپ، امرا آسو اموا، برا آدمی، اور ماں کانا تم کا امو کی باغیہ، اور نہ تیری ماں تھی بد کردار۔ اگلی آیت ہے فآشرت الیہ، تو اس نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، قالو، وہ کہنے لگے، کیفا نکلمو، کیسے ہم کلام کریں اس سے، من کانا فی المہدی، جو ہے ابھی گود میں، صبیہ، بچہ۔ اب قوم کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو جس انداز سے مخاطب کیا اس میں طنز بھی ہے، الزام بھی ہے۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے نام سے نہیں بلکہ اس طرح کہا، اے ہارون کی بہن۔ اب یہاں ہم سوچتے ہیں کہ حضرت ہارون ان کے حقیقی بھائی ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے ہاں رواج تھا کہ نیک اور صالح خاندان سے تعلق رکھنے والے کو کسی مشہور اور صالح بزرگ کی نسبت سے پکارا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت مریم کا خاندان دینی تقوی اور عبادت میں مصروف تھا، اس لیے انہیں ہارون کی بہن کہہ کر بلایا گیا، یعنی طنزیہ طور پر یاد دلایا گیا کہ تم تو ایک نیک خاندان سے ہو، پھر یہ فعل کیسا ہے۔
پھر قوم نے کہا نہ تمہارا باپ برا تھا اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی، یعنی ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال دی، تو پھر تم میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ ان کی معاشرت میں عام بات تھی کہ اولاد کے کردار کو والدین کے کردار سے پرکھا جاتا تھا، جیسے ہم بھی ابھی کہہ دیتے ہیں کہ تیرا والد تو ایسا نہیں تھا جیسے تو نکلا۔ اب ایک ایسی خاتون جو ہیکل سلیمانیہ میں پلی بڑھی، ہمیشہ عبادت میں مشہور رہی، اس پر بد کرداری کا الزام۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا کہ یہ تمام باتیں اور الزامات سن کر حضرت مریم علیہ السلام بڑے صبر تحمل سے کام لیتی ہیں۔ روزے کی وجہ سے بات نہیں کر سکتی تھیں، زبان سے جواب دینے کی بجائے صرف اپنے نومولود بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، گویا کہہ رہی ہوں کہ اس سے پوچھ لو، یہ بتائے گا۔ اب یہ اشارہ قوم کے لیے حیرت انگیز اور ناقابل فہم تھا، کیونکہ ایک نومولود بچہ جو بھی چھوٹا سا ہے، گود میں ہے، کیسے بول سکتا ہے؟ یہ تو بات چیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ وہ مزید حیران ہوئے، گویا کہہ رہی ہوں کہ تم ہمارے الزام کا جواب دینے کی بجائے اس بات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ان کے نزدیک یہ اشارہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف سے ایک عجیب و غریب اور غیر متعلقہ حرکت تھی۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ انسانی عقل کے نزدیک جو بات ناممکن اور مضحک خیز معلوم ہو رہی تھی، اب آگے وہی معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ اللہ کی قدرت اور حکمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معجزے آج بھی رونما ہوتے ہیں، بس ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 اور 31 پڑھتے ہیں۔ کالا انی عبداللہ، بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتابہ، اس نے دی ہے مجھے کتاب، وجعلنی نبیہ، اور بنایا ہے مجھے نبی۔ نیکسٹ آیا ہے وجعلنی مبارکن، اور بنایا ہے مجھے بابرکت، اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِی، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے، بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کی، یعنی پاکیزگی کی، ما دمت حیا، جب تک میں رہوں زندہ۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ آپ کی بات کا جواب دے گا، اس وقت تو بنی اسرائیل کی قوم نے حیرت کا اظہار کیا تھا نا، کہ یہ کیسا مذاق ہے، ایک بچہ کیسے گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سب ہوا، یہ وہ معجزاتی لمحہ ہے۔ نومولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی گہوارے میں تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صاف اور فصیح زبان میں بول اٹھے۔ اب یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جس سے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی میں باقی شک نہ رہا۔ ایک نومولود بچے کی زبان سے ایسی مکمل شہادت کہ اس کی ماں پر لگایا گیا الزام خود بخود باطل ثابت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی گفتگو ہر شک و شبے کو ختم کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے بندگی کا اظہار کہ میں اللہ کا بندہ۔ اب عیسائی عقیدے کی نفی کر دی نا اس بات نے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی اللہ کا اٹل فیصلہ کہ حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا ہوگی اور وہ نبوت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 31 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید گفتگو فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، آپ کی ذات خیر و برکت کا سرچشمہ بنائے گی، یعنی جہاں بھی وہ جائیں گے ان کی موجودگی، ان کی تعلیمات اور دعوت لوگوں کے لیے نفع بخش اور بابرکت ثابت ہوگی۔ یہ بات اس الزام کے بالکل برعکس تھی جو قوم نے ان کی پیدائش پر لگایا تھا۔ گویا جس بچے کو باعث رسوائی سمجھا جا رہا تھا، سوچیں وہی در حقیقت باعث برکت قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میری زندگی ہوگی اس وقت تک مجھے نماز اور پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ حکم کوئی وقتی طور پر نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل تقاضا تھا جو ان کی ساری زندگی پر محیط ہوگا۔ دیکھیں، نماز اور پاکیزگی ہر نبی کی دعوت کا بنیادی جز ہے۔ تزکیہ نفس، بندوں کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کا تعلق ہر دین کی بنیاد رہا ہے۔ پیارے شہزادے بچوں، نماز قائم کرنا شروع کرو۔ مشکل لگتی ہے تو بھی صرف فرض سے نماز شروع کرو۔
لیکن خالص ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہوں۔ اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب فرائض شروع ہو جائیں گے نا تو نوافل کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو خود دے دیں گے۔ فکر نہ کیا کریں، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی لغزش ہو گئی ہے، کوئی خامی رہ گئی ہے، تو میرا بیٹا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، توبہ کرو اس بری حرکت پہ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ گھبرایا نہ کریں میرے شہزادے بچے آپ۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کے امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔